الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد القائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور من الله نور وكتاب مبين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سورہ علیہ السلام کے غلاموں ایک مرید اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہویا تے کہنے لگا کہ مرشد جی جڑے دو فرشتے بیٹھے ہوندے نے موڑیاں تے تے ایک ہی کردے نے تے مرشد نے کوئی جواب دیتا کہ ایک نیکیاں لکھدا ہے تے دوسرا گناہ۔ اس نے کہا کہ حضور سرکار جی مینوں تسی ایسا کام دسو کہ جس کی وجہ دے نال یہ دونوں فرشتے یارے لگ جان۔ مرشد پاک چہرے والے ویکھن لگ پے فرمان لگے جے دونوں نوں آرے آنا چاہنا ہے تے پھر محمد عربی تے درود پڑھیا کر، ایک نیکیاں لکھن تے لگ جائے گا دوسرا گناہ منڈین تے لگ جائے گا۔ تے جس طرح دا تسی درود پڑھیا ہے تے میرا خیال ہے مدینے تک تکلیف پہنچا ہے، میرے تک نہیں پہنچا ابھی تک۔ تے بلند آواز نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ۔ دنیا تے زمانے دے دنیا تے زمانے دے دلدار بتیرے نے، دنیا تے زمانے دے دلدار بتیرے نے، دنیا تے زمانے دے دنیا تے زمانے دے دلدار بتیرے نے، سرکار دی سو سانو سرکار بتیرے نے، سرکار دی سو سانو سرکار بتیرے نے، سرکار دی سو سانو جدے جدے واسطے سرکار بہتر نے ہاتھ چوکے پڑھیے سرکار دی سو سانو
مسجد نبوی دے مینار نرالے اج مسجد نبوی دے مینار نرالے اس دنیا دے اج پاوے مینار اس دنیا میں اج پاوے مینار بتیرے سرکار دی سو سالوں ایک تو ہی نہیں ناصر سرکار دا دیوانہ اس دنیا میں اج پاوے غم خار اس دنیا میں اج پاوے غم خار بتیرے سرکار دی سو سالوں سرکار بتیرے دنیا دے زمانے دلدار بتیرے سرکار دی سو سرکار بتیرے دنیا میں زمانے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شاف روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات تخریق صدر بصر کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ دی اندر عدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج دا اے پاکیزہ پروگرام ظہور مصطفیٰ نور مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس علاقہ کنگر پور ستوگی دی اندر انعقاد وزیر ہے جس دی اندر تسی اور میں حاضر ہوں کافی وقت ہو گیا بلا تمہید انشاءاللہ میں اپنے گفتگو میں شروع کرنا ہے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام بندے دے منان دا تبصر روگ ہی نہیں اور میں انتہائی شکر گزار ہوں اور ویسے بھی الحمدللہ علی ذالک میں نے قاری صاحب سے نال دلوں پیار ہے اور دلوں پیار ہو چکے ہیں حضور آقا علیہ السلام نے غلاموں نہایت ہی محبت دے حامل نقیب محفل ثنا خان مصطفیٰ اور محبت دے حامل خطیب اہل سنت حضرت علامہ حافظ القاری محمد شوکت قادری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ نے میرے حکم دیتا اور میں تہاڈی خدمت میں حاضر ہو گیا تمام اہلان گاؤں سب میری طرف کے مبارکباد ہے تھوڑے گاؤں کے اندر ایک تو میں دوسری دفعہ حاضر ہوں دوسرا کہ یہ میلاد مصطفیٰ ہے میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں جنہوں نے میرے آقا کو دیکھ کے کلمہ پڑھیا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایک مبارک ہوئے جنہوں نے میرے دیکھ کے کلمہ پڑھیا تو فرمایا جنہوں نے نہیں دیکھیا پھر بھی میرے ایمان لے کے یا میرے کلمہ پڑھیا فرمایا انہوں نے 7 مبارکہ ہوں
انہوں 7 مبارک ہون جنہوں نے میرے بغیر ویکھے تو کلمہ پڑھیا. اسی ذکر مصطفیٰ دی محفل سجا کے اسی دنیا والے نو دسنا چاہتے ہیں ساڈے نبی نے سانو مبارک دیتی ہے تے اسی میلاد سجا کے خیر مبارک پہ آخ رہے ہیں. جس محبوب کائنات نے سانو 7 مبارک دیتی ہیں اسی اس محبوب کا ذکر کر کے اس محبوب کو خیر مبارک آخ رہے ہیں. اور ایسے وقت شیطان بھی کہ اپنا منہ چھپا رہا ہوئے گا کہ میں نوجوانوں واٹس ایپ پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ بڑا لگایا لیکن سارا کچھ چھوڑ کے اے محمد کے دیوانے کملی والے کا ذکر پہ سن رہے ہیں. ایسے وقت وہ بھی پریشان ہو رہا ہے کہ میں انہوں نے بڑا رکھنا لیکن انہوں کا عشق ایسا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے تے حضور دے نال پیار کر کے تے رب دے گھر دے وچ بیٹھ کے تے او دے محبوب دا ذکر پہ سن دے. قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیات میں جناب پڑھنے کا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. فرمایا کہ پنجابی کا سادہ یا ترجمہ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب میرا ماہی تو ہڈے واسطے ایک نور بن کے آ گیا. کتاب مبین فرمایا کہ ایک روشن کتاب لے کے آیا. بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نور تو مراد بھی کتاب ہے اور کتاب تو مراد بھی کتاب ہے. بعض مفسرین اکرام نے فرمایا کہ نور تو مراد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور کتاب تو مراد قرآن مجید ہے. اور بعض مفسرین اکرام نے یہ فرمایا اگر نور تو مراد بھی کتاب ہے اور کتاب تو مراد بھی کتاب ہے تو پھر انج بھی نہ ہو سکتا ہے کہ نور تو مراد بھی حضور ہونا تو کتاب تو مراد بھی حضور ہونا. اچھا اچھا بولو. کتاب تو مراد بھی کملی والا ہو رہے اور نور تو مراد بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہو. اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں اسی مسجد میں چاہیے یا گھر جائیے گھر دے وچ اندھیرا ہو رہا ہے اسی ان قرآن پڑھنا ہے تے قرآن پڑھن واسطے سب تو پہلے اسی کی کرا گے روشنی کرا گے. اللہ نے پہلے اپنے ماہی نو نور روشنی بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. پھر قرآن مجید نازل فرمایا. جس طریقے دے نال قرآن پڑھن واسطے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اس طریقے دے نال اس قرآن دا نور حاصل کرنے واسطے محمد دا نور ضروری ہے. حضور دے نور دا دیوا اپنے سینے دے وچ بال کے بیٹھنا ضروری ہے. جب تک حضور دے نور دا دیوا اپنے دل دے وچ اپنے سینے دے وچ نہیں بالے گا تو قرآن دی سمجھ نہیں آنی. قرآن کو سمجھن واسطے حضور دے عشق دا دیوا بالنا ضروری ہے. حضور دے عشق دا دیوا بالے گا چانن ہوئے گا قرآن پڑھے گا تے مدینے والے دا تنور آنا ہی آنا ہے نال قرآن دا نور بھی آئے گا. قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ نے ایک ہی مقامات پہ محبوب نور نہیں آکھیا اور بھی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نور کہہ کے پکاریا. ستوں کی دے رہنے والے ہو پچھلی دفعہ جدو میں آیا سا جس طریقے کے نال میں تمہیں پچھلی دفعہ چھڑ کے گیا تے میں نے اسی طریقے کے نال ہی تسی ملے ضرور ہو لیکن اونج تے سبحان اللہ کہہ کے میں نے دکھاؤ. پچھلی دفعہ تسی ہاتھ بھی چکے سن میرا خیال ہے اس وقت لازمی چکو گے ہاتھ تسی. حضور دا دیوانہ ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا جنہ اچھی بولے آج رات سویں تے حضور دی زیارت عطا فرما. یا اللہ جڑا اس کو اچھا بولے
مرشد نال حج کر کے آئے بس کام ایتھے ہی رکھیا جی اونچا بولو اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین دوسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون تیسرے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ كمشكاة فيها مصباح چوتھے مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ 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 فرمایا کہ میرے کریم لاجپال میرے قبر حشر دے نہگبان میری اکھیاں میں تارے اور جنہ کی دعا دے نال آج میں اس مقام پہ پہنچیا میرے پیر و مرشد حضرت پیر سید مظہر سبحانی نقشبندی آستانہ علی پر سیدہ شریف تے میرے کو تشریف لے کے آیا سر میں محفل میلاد کروائی تے میں نے خصوصاً طور پہ گل کہہ کے گیا سر کہ پتر جتھے بھی جاویں جتھے نعرے لگانے نے اتنے رب کا ذکر کروا دیا کر محفل دوبالا ہو جائے گا کریمہ نے لفظ دیتے ہونا ہمیشہ لاج رکھتے ہیں حضور اکرم علیہ السلام نے غلاموں اللہ نے ارشاد فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ کافی چاہتے سن کہ اسی حضور اکرم علیہ السلام کے نور نو پھوک مار کے بجھا دئیے اسی نبی کریم نے نور نو بجھا دئیے مار دئیے قتل کر دئیے معاذ اللہ لیکن وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے عارف گھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے انہیں رنگ پیش فرمایا لے چلا میاں صاحب نے دربار دے جہاد چوکے بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو آج میں جڑی گفتگو تہاڈے سامنے کرنی ہے صرف حضور دے نور دے لفظ سے کرنی ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھوکا مارے پھوکا مارے کہ پہنچایا لوگا نور محمد والا پر نور محمد
اول آخر دونوں پاس ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا الاول والآخر والظاہر سبحان اللہ اول آخر دونوں پاس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا فرمایا محبوب اسے نبی شاہد مبشر نذیر بنا کے بھیجا اے نہیں فرمایا کہ بن کے آئے فرمایا بنا کے بھیجا سبحان اللہ فرمایا بنا کے بھیجا سبحان اللہ وداعیا الی اللہ فرمایا کہ دعوت دینے والا دین پہ تبلیغ کرنے والا بنا کے بھیجا وسراجا منیرا فرمایا کہ محبوب اسی تانوں سورج بنا کے بھیجا اسی تانوں سورج بنا کے بھیجا جڑا آسمان والا بھی سورج ہے جڑا دن کو روشنی کرتا ہے آسمان والا جڑا سورج ہے چوتھے آسمان تو تعلق ہوتا ہے پہلی کرن جڑی سورج دے زمین